آج کون خلافت راشدہ پر کام کر رہا ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ رات جتنی تاریک ہو اس میں آپ چھوٹی بھی شمع روشن کر دیں تو اس کی روشنی بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی بھی انقلاب ایسا نہیں آیا کہ جو زیرو سے سٹارٹ نہ ہوا ہو۔ کہ آپ نے سب سے بڑا انقلاب نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کہاں سے ایک انسان، پھر دو انسان، پھر تین انسان، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ انقلاب ایسے ہی بنتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لٹل ان دی بگننگ، ابتدا میں ہر چیز اب چھوٹی ہوتی ہے نا، کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں، پھر ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چمن دیگر نیس، کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انقلاب کو پانی چاہیے، انقلاب کو قربانیاں چاہیے، انقلاب کو محنت چاہیے، انقلاب کو جدوجہد چاہیے، انقلاب کو فہم و فراست چاہیے، انقلاب کے لیے جہالت کو ترک کرنا ہوگا، علم کی طرف آنا ہوگا، انقلاب کے لیے ہمیں برے کو برا کہنا ہوگا اور اچھے کو اچھا کہنا ہوگا، حسینیت اور یزیدیت میں فرق کرنا ہوگا اور دونوں کا امتیاز سمجھنا ہوگا، فرق سمجھنا ہوگا کہ اس پورے خاندان سمیت خاندان رسول کیوں شہید ہو گیا، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے لیے ملوکیت بہتر نہیں ہے، خلافت ڈھونڈو، خلافت تمہارے لیے، تمہارے حقوق پامال ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم چپ رہتے ہیں نا ظلم پر تو ہم ملوکیت کو دعوت دیتے ہیں۔ تاریخ بری ہوئی ہے، ہماری تاریخ ہی نہیں، دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک انقلابی کھڑا ہوتا ہے، پہلے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں تیار ہوں اور انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا۔ آپ نیلسن منڈیلا، وہ اس کی میں نے آٹو بایوگرافی پڑھی ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 درجن سے بھی زیادہ سال جیل میں ہو گئے، تو میں نے کہا کہ اب میں لکھ دیتا ہوں معافی نامہ اور رہا ہو جاتا ہوں کہ زندگی بڑی تلخ ہے، بڑی میں نے قربانیاں دی ہیں، تو یہ لوگ نہیں باز آ رہے ہیں مسلسل پھر مجھے حضرت امام حسین یاد، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت امام حسین یاد آ گیا اور ان کا استقلال اور استقامت یاد آ گیا۔ تو میں نے کہا وہ بھی تو تھے نا کہ جن کو ہر طرح سے آزمایا گیا لیکن اپنے موقف پر قائم رہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہر طرف ان کا فلسفہ لوگ سمجھتے ہیں اور یزیدیت کو برا مانتے ہیں، لیکن یزیدیت روپ بدل کے آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس نے استقامت کہاں سے سیکھی؟ اکیلا کھڑا ہوا، آپ کو پتہ ہے پھر انقلاب آیا اور وہ لیڈر پھر بنا، وہ لیڈر نہ بھی بنتا لیکن اس نے ایک انقلاب برپا کیا۔ ہمارے یہاں جو انقلاب آ رہے ہیں نا، یہ اور طرح کے انقلاب ہیں۔ اس کے بارے میں شاعر نے کہا، ہم نے ہر انقلاب کو دیکھا، کچھ نئے کارکن تھے کاروں میں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ والا انقلاب نہیں، وہ انقلاب جو انسانیت کے لیے ہو، وہ اسلام بات کرتا ہے اجتماعیت کی، یہ انقلاب بات کرتے ہیں افراد کی، چند افراد کو ترقی دینی ہے، کامیاب کرنا ہے۔ تو اگر انقلاب لانا ہے تہیہ کرو، ایک رائے عامہ ہموار کرو، اپنے پر ہونے والے ظلم کا بیان کرو دوسروں کے، پھر آپ کو ہر ایک دل میں ظلم کے خلاف نفرت ملے گی، اس لیے کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ادھر بل آتے ہیں، ادھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی بہن لڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، بھائی لڑتے ہوئے، باپ اور اولاد لڑتی ہوئی آ جاتی ہے، جو اکیلا ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بچوں کی فیس ادا کروں، بچوں کو کھلاؤں یا میں بل ادا کروں۔
اور وہ پچھلے کو رو رہا ہوتا ہے، آگے سے خبر چلتی ہے کہ اور بڑھ گیا ہے، اضافہ اور ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ظلم کا تسلسل ہے، اس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے خود سمجھیں اور پھر رائے عامہ ہموار کریں، اور جرأت کے ساتھ سیکھ کے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے خلافت کی بات کرنی ہے، اور اگر کوئی اور نہ کر سکے تو آپ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے گا۔ اور اگر کبھی جمعیت آپ کے پاس ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر ذریعے سے وہ اپنا حق حاصل کر لیں گے۔ اقبال نے کہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وہ چیز کیا تھی؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ قافلے کا نقصان ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ نقصان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ برائلر مرغی دیکھیے کبھی، بس اس سے ملتے جلتے انسان بن جائیں گے اگر حسینیت اختیار نہ کی۔ ملوکیت یہ چاہتی ہے کہ انسان بھی برائلر کی شکل میں ڈال دیے جائیں۔